اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین والائمۃ من بعد اثنا عشر اما بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کا مہینہ بہار، قرآن مجید کی بہار ماہ رمضان، اور اس راتوں میں اللہ نے قرآن مجید کو ہم پر ایک بطور ہادی، ایک ہدایت، ایک رہنما، ایک چراغ بھیجا۔ 114 صورتیں ہیں اس قرآن مجید میں، لیکن جب شب قدر آتی ہے جو 23 ماہ رمضان کی شب ہے، اللہ نے حکم دیا کہ 3 صورتوں کو ارشاد فرما کر کہ یہ 3 سوروں کو پڑھو۔ Have you ever wondered کہ یہ 114 سوروں میں کیوں ایسا ہو کہ صرف یہ 3 سوریں ہو؟ اور ان سوروں میں ہے کیا؟ لیکن اس کے قبل مولا علی کے ایک جملے کو اور ایک آپ کی حدیث کو دہرایا جائے۔ قرآن سے منسلک رہو، remain attached to the Quran. Nobody should surpass you in being intent upon it or most sincere in implementing it. یعنی ہم سب کو کہا گیا کہ قرآن کے ساتھ ایک رشتہ قائم کرو، اور یہ کب فرمایا مولا نے؟ جب مولا اپنی آخری وصیت بستر شہادت پر بیان کر رہے تھے۔ تو چلیے پھر سورہ عنکبوت، سورہ عنکبوت 29th سورہ آف دا ہولی قرآن، 69 ورسز ہے، اور اس کا نام جیسے کہ دیگر سورتوں کے اندر نام آئے، کبھی نمل the ant، کبھی نحل the bee، اور کبھی عنکبوت the spider۔ دوران زمان جو ہم گزر رہے ہیں جسے کووڈ کہتے ہیں، یہ سورہ پانی پر دم کر کے کسی مریض کو پلایا جائے، جو مریض جس کو ملیریا ہو یا شدید بخار ہو، ہائی فیور which doesn't subside، یا ایک کنجیشن ان دا چیسٹ ہو، اور یا پھر کوئی ایسی لنگز کی بیماری ہو، سورہ مبارک عنکبوت کا پانی پلا کر مریض کو جب دم کر کے پلایا جائے۔ امام صادق علیہ السلام ان 3 صورتوں کے بارے میں کچھ فرماتے ہیں، اور سب سے پہلے کہتے جو سورہ روم اور عنکبوت ساتھ پڑھے گا وہ جنتیوں میں سے ہوگا۔ یہ سوروں کی اللہ کی جانب بہت ہی رفعت ہے، اٹس اے ہائی پوزیشن۔ کہا کہ سورہ عنکبوت پڑھنے والا، اس کے ایمان اور اخلاص میں اللہ ایک اضافہ کرتا ہے۔ The impact on the believer is that his faith and his iman and his intention becomes pure۔ یہ آیت جو قرآن مجید کی ہے، جو عنکبوت کا لفظ ہے، it appears in verse number 41۔ کیوں یہ سورہ پڑھیں؟ یہ سورہ مصیبتیں، the trials of the believer، کہ کیا تم نے کہہ دیا کہ تم اگر ایمان لے آئے تو تمہیں نہیں آزمایا جائے گا؟ تو آزمائشوں کے لیے کہا کہ جب پریشانی اور آزمائش آتی ہے تو تمہارا ایمان نکھر کے آتا ہے۔ شاید عنکبوت ہمیں ہماری مصیبتیں اور زندگی کے دوران آنے والی پریشانیوں کی آزمائش جب ہو تو ہم ان آزمائشوں میں نکھرے۔ That is what we are asking Allah on شب قدر، کہ make me pass with flying colors in the امتحان۔
دیگر انبیاؤں کا ذکر کر کے ہمیں حوصلہ دے رکھے ہیں، تو شاید شب قدر میں اللہ نے عنکبوت کو ہمارے لیے رکھے ہماری حوصلہ افزائی کی ہم دعا کریں. So when we talk about every ayat of Quran, we ask Allah for that blessing and guidance. توحید کی عبادتوں کی، توحید کی ہمیں تلقین دے رہا ہے. So probably when we read this Ankabut in the nights of power, we are asking Allah for tawheed and for increase in the faith of oneness of Allah. تو علماء فرماتے ہیں کہ in all, this surah strengthens your iman and brings you on the right path. تو جب یہ دو چیزیں ایمان اور صراط مستقیم، اس سے بہتر کیا مانگ سکتے ہیں ہم شب قدر؟ اللہ عنکبوت کے ذریعے ہم سے یہ منگواتا ہے. Coming to the next surah, that is Surah Ar-Rum. It is the 30th chapter of the Holy Quran. 30واں سورہ ہے، 60 اس کے ورسز ہے، آیت ہے، اور الف لام میم سے شروع ہونے والے حروف مقطعات میں یہ سورہ کی آغاز ہے. یہ سورہ اپنا نام ان سے لیتا ہے the Romans. یعنی جیسے ہی اس سورہ کا آغاز ہوا تو ان نصارہ کے بارے میں، ان کرسچنز کے بارے میں ذکر ہے کہ جو لوگ غلبہ حاصل کریں گے they will defeat the Persians who were idol worshippers. It was very reassuring اور مومنوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے ایک یہ سورہ روم اس طرح سے بن کر آیا کہ جب لوگوں نے کہا کہ دیکھو بت پرست تمہارے اوپر بت پرست تم کو شکست دے رہے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ تمہارے دلوں کو سٹرونگ کرنے کے لیے لیلۃ القدر کی راتوں میں یہ پڑھنے کی تاکید آئی. تو پتہ یہ چلا کہ جس کے ایمان ڈگمگاتے ہیں، یا پھر علماء فرماتے ہیں وسواس شیطان ہو، اگر if the whisperings of the Satan engulf you, read Surah Rum. So probably Allah is insulating us from waswas of shaitan, because آج کی رات تقدیر لکھی جا رہی ہے، اللہ نے لکھ دیا کہ یہ سورہ روم پڑھنے والا تھا، اس کو شیطان کے وسواس سے دور رکھا جائے. سورہ روم میں اللہ کہہ رہا ہے پہلی آیاتوں میں کہ he talks about his signs. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلَقْنَا لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, for example. I have created spouses for you from yourselves. وَمِنْ آيَاتِهِ, Allah continuously talks about his signs among the stars and the moons. یعنی اللہ نے ہمیں اپنی آیتوں سے آشنا کر کے probably he wants us to recite this in the nights of Qadr so that we may be reminded of his creations. And as we say Mawla ya Mawla, Amir al-Mu'mineen says I am makhluq and you are Khaliq. And then he says, Allah says in this holy Quran, in this surah, that there is a sign to ponder and remember the day of judgment. So probably on these days and nights of Qadr, and especially in the night of Laylatul Qadr, remember the day of judgment, and we will be noted among those who were not ghafil, who were not the ones who did not reflect. تو سورہ روم ہمیں اللہ کہہ رہا ہے پڑھو تاکہ تم قیامت کے دن کے یاد کرنے والوں میں لکھے جاؤ, so that your name comes there. And the last surah for tonight is Surah Hamim Dukhan. Hamim is the name of the Prophet Muhammad. And Ayatul Mubin, Kitabul Mubin, and Ayatul Mubin is Imam Ali ibn Abi Talib, and Laylatan Mubarakah is Hazrat Zahra Salamullah alayha. And this is the tafsir from Imam Jafar Sadiq alayhi salawatullah wa salam alayhi. Whoever recites this on a Friday night, the Prophet says, for every verse he will get 1,000 slaves free. A reward for 1,000 slaves, جیسے کہ 1000 غلاموں کو آزاد کیا. اللہ
70,000 فرشتے خلق کرتا ہے صرف تمہاری forgiveness کے لیے، جو تمہارے لیے استغفار کرے۔ اور امام صادق فرماتے ہیں کہ جو اگر اس نے واجب یا نوافل میں پڑھا تو وہ اللہ کی امان میں ہوگا۔ آیت نمبر 10 میں یہ نام آیا دخان کا، وہ دخان یا اسموک یا دھواں کہ جو قدرتی تھا اور جو کافروں کے اوپر، انبلیورز کے اوپر، جنہوں نے رسول کی بات کو نہ مانا، ان پر یہ دھواں حاوی ہوا۔ اور کہا کہ یہ روز قیامت بھی دھواں اٹھے گا۔ کہا یہ اس سورے کے اندر چونکہ لیلۃ القدر کا نام آ چکا، لیلۃ المبارکہ، تو یہ رات جیسے کہ لیلۃ القدر کی سورے کی رات ہے، اسی طرح سورہ دخان کی رات ہے۔ سورہ دخان کا پڑھنا اس چیز کی گواہی دلواتا ہے۔ And see, Allah in this night wants to see our faith strengthened، ہمارے ایمان کے لیے، کہ جیسے یہ دھواں پہلے والوں کے اوپر حاوی ہوا تھا، اسی طرح آنے والی دنیا پر حاوی ہوگا، سوائے اللہ وہ کہ جن کے ایمان مکمل ہوں گے۔ چلیے دعا کریں کہ پروردگار عالم ہمیں اس دن اور رات میں، اور بالخصوص لیلۃ القدر کی 23ویں شب میں، ہمیں یہ 3 سورہ پڑھ کر اپنے ایمان، اپنے آخرت، اپنے خلوص اور اللہ سے خوف بھرے دل لے کر، ہمارے آج رات جب فرشتے نامہ اعمال امام صاحب الامر کے پاس لے کر جائیں گے، تو جب میرے مولا دیکھیں گے کہ آج کی رات اس بندے خدا نے اللہ کے پاس یہ سوروں کے ذریعے توحید کی، قیامت کی، ایمان کی، اخلاق کی، قیامت کے خوف کی باتیں درج کی ہے، تو پھر اللہ اور امام زمان ہمارے ان امر کے اندر یہ تمام خیر و نیکیاں رکھ دیں گے۔ آئیے سب مل کر دعا کریں، اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسقین بولایت امیر المومنین والائمۃ من بعد 12، یا رب فاطمہ اشفى صدر فاطمہ بظہور الحجت، یا رب الحسین اشفى صدر الحسین بظہور الحجت، یا رب مومنین والمومنات اشفى صدور المومنین والمومنات بظہور الحجت، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام ماہ قرآن، السلام ماہ رمضان کریم، السلام ماہ ایمان، السلام ماہ قرآن، السلام ماہ رمضان کریم، رحمت ایمان تحفہ یزدان، اے ماہ رمضان، اے ماہ رمضان، السلام ماہ ایمان، السلام ماہ قرآن، السلام